وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے سکو اور اللہ کا نبی تمہاری گواہی دے سکے۔ اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا ہے امت معتدل، اعتدال والی، درمیانی راستہ چلنے والی امت۔ یہود دنیا میں ایسا لگے کہ انسانیت کا بارڈر کراس کر کے، عیسائی رہبانیت میں ایسا لگے کہ وہ انسانیت کا بارڈر کراس کر گئے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا نہ ادھر انتہا نہ ادھر انتہا، تم درمیان میں ہو، دنیا میں بھی چلتے ہو، آخرت بھی بناتے ہو، معتدل، درمیان والی۔ تو سورہ بقرہ کی 286 آیات بعد میں لکھی گئیں، بہت بعد میں آیات لگائی گئیں۔ تو جب وہ آیات لگ رہی تھی تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ امتاً وسطا پر کون سا نمبر لگے گا۔ تو جو لفظ کا مطلب ہے وہی آیت بھی اپنی جگہ پر وہی مطلب دے رہی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ 143 جمع 143 286۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح فٹ کر کے بتایا ہے۔ تو بھائیو میرے عزیزو، نہ تو آدمی دنیا میں ایسا لگے کہ نہ اپنا ہوش، نہ بچوں کا ہوش، نہ بیوی کا ہوش، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بھی بھلا دیا۔ یہ اللہ کا چھوڑ دینے والے جہان میں اس طرح لگ جانا، اور پھر آنکھ بند ہوئی اور ہر شے اوروں کے حوالے کر کے چلے جانا، بہت بڑی نادانی۔ اعتدال کے ساتھ چلو۔ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، ان کے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم کوئی نہیں، ان کے پاس پیشاب کرنے کا بھی ٹائم کوئی نہیں، یہ پیشاب میں ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے رہتے۔ یہ بدنصیب ہیں، ان کو صرف ایک نشہ ہے کہ اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنے ایسٹس ہیں، اتنی پراپرٹیز ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، لیکن ان کی زندگی کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی گندی ہے کہ ایک مزدور بھی اس سے اچھی زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹانگ بٹانگ رکھ کے مائیے گاتا ہے۔ ان کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا۔ گھر میں میٹنگ ہو رہی، بیڈ روم میں میٹنگ ہو رہی ہے، اس سے فون کے ذریعے کھانا کھا رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اچھے نیک لوگ ہیں، تو ہم کھانے پر اکٹھے تھے۔ کھانے کا پہلا لقمہ ہم نے لیا، اس کا فون آ گیا، اس نے فون یہاں لگایا اور ادھر کھانا۔ کوئی 35 منٹ وہ فون پہ لگا رہا اور کھانا بھی کھاتا رہا۔ میں کہا تیرے پڑوسی چنگے نہیں ہیں، ویسے موجہ نال کھا رہے ہیں، اس کاروبار کا کیا فائدہ جو تمہاری روٹی کو زہر بناتی۔ کہ جب آدمی کھانے میں بھی، سب کو نصیحت کرتا ہوں، کھاتے ہوئے فون مت سنو، چونکہ جب تمہاری نظر کھانے پہ پڑتی ہے تو دماغ الرٹ کرتا ہے پوری باڈی کو کہ کھانا آ رہا ہے۔ جب ناک میں خوشبو جاتی ہے تو دماغ الرٹ کرتا ہے کہ کچھ کھانے کو آ رہا ہے۔ جب انگلی ٹچ کرتی ہے تو پیغام جاتا ہے کہ روٹی آ رہی ہے، گوشت آ رہا ہے، پکوڑا آ رہا ہے، سموسہ آ رہا ہے، انگلی کا ٹچ کرنے سے۔ اور پھر جب وہ معدے کو وہ حکم دیتا ہے کہ سموسہ آ رہا ہے، اس کے مطابق فٹ ہو جا، پیپسی آ رہی ہے، اس کے مطابق فٹ ہو جا۔ تو معدہ اور دماغ آپس میں جڑ جاتے ہیں پوری طرح، اور وہ حکم دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ فون اٹھا کے سننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا دماغ کی توجہ بات کی طرف چلی جاتی ہے، وہ معدے سے ہٹ جاتا ہے۔ آج ہر دوسرا کیا بلکہ ہر پاکستانی معدے کا مریض ہے، سوائے دیہاتیوں جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری جماعت تھی ایک جگہ، تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ مسجد میں نا صحن میں یہ لگا کر نا ہینڈ فری لگا کے باتیں کر رہے تھے، واک بھی کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ تو ایک نوجوان پٹھان بھاگا کوہاٹ، یہ 2002 کی بات ہے، مولانا صاحب آپ کا ساتھی پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ اب بھی باتیں کر رہا ہے، وہ اب بھی باتیں کر رہا ہے، وہ پاگل ہو گئے۔
تو بچوں میرے اللہ کو اعتدال پسند ہے. اللہ نے کاروبار بڑھانے سے نہیں روکا کہ مینیج کرو، ترتیب دو، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے آپ، اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے لیے وقت نکالو. اللہ تعالیٰ کو ایک غریب آدمی ہے، وہ سارا دن لگا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کو ناپسند. اس کے لیے صرف مالدار کی شرط نہیں ہے دن رات پاگلوں کی طرح بھاگتے رہنا. یہ لائف سٹائل نہیں ہے. آپ ان کی بڑی گاڑیاں دیکھ کے پر حیران نہ ہوا کر کہ کیسے مزے کی زندگی. یہ ہم سے بہت تھکی ہوئی لائف گزارتے، بہت تھکی ہوئی زندگی ہوتی ہے جو دنیا میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو دین میں انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی، دنیا میں کہاں سے لگے گی جہاں چھوڑ کے مر جانا ہے. دین میں 3 صحابہ نے جب اللہ کے نبی کا حال سنا گھر کا تو کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا. بڑا اچھی نیت کی ہے. انہوں نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا ساری زندگی. بڑی اچھی بات. انہوں نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھوں گا. واہ جی واہ، کیا کمال ہے، کتنی بڑی بزرگی ہے. ایک کہہ رہا ہے شادی نہیں کروں گا، ایک کہہ رہا ہے روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک کہہ رہا ہے سوؤں گا نہیں. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے بلا کے ڈانٹ پلا دی. تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. اس انتہا پسندی کا نام اسلام نہیں ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم وعلیہم الصلوات و تسلیمات، ان کی وجہ سے اسلام آیا ہے. وہ عبادات میں بہت ایکسٹریم ہوتے تھے، تو ہمارے اندر بھی اسلام کا تصور یہی قائم ہو گیا ہے کہ نفل بہت پڑھتا ہو، مصلی سے اٹھتا نہ ہو اور مسجد سے باہر نکلتا نہ ہو. بھائیو، صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں نا. وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ دہاڑی دار بھی تھے، وہ بڑے بڑے تاجر بھی تھے، وہ حکمران بھی بنے، وہ سپہ سالار بھی بنے. اور موجیوں کی شادیاں بھی، مغیرہ بن شعبہ نے کوئی 80 شادیاں کی. ان کو کوئی ولی پہنچ سکتا؟ صحابہ کو کوئی ولی پہنچ سکتا؟ تو اگر اسلام سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی پڑھو جس میں نبی کی زندگی کی جھلک نظر آتی. ہر سخت مزاج کے لوگ بھی ہیں، نرم بھی ہیں، ہاسے والے بھی ہیں، جوک کرنے والے بھی ہیں. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. وہ اتنا ہنساتے تھے، اتنی لایانی کرتے تھے کہ صحابہ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے گر جاتے تھے. تو بعض لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ ہے نا بہت زیادہ فضول بولتا رہتا ہے، اس کو روکیں، یعنی اس کو روکیں. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا گدھا، عبداللہ الحمار، ان کی انہی نا لطیفوں کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اسے کچھ نہ کہو، میں کہہ رہا ہوں اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے. اور ان کو شراب کی بھی عادت تھی. ہر چوتھے دن ان کو کوڑے لگتے تھے. تو ان کو کوڑے لگ رہے تھے تو 2 صحابی آپس میں کہنے لگے یہ بھی عجیب آدمی ہر چوتھے دن بے عزت ہونے آ جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کو برا مت کہو، میں گواہ ہوں اسے اللہ اس کے رسول سے پیار ہے. تو حیات الصحابہ کا آپ لوگ مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو. دین میں بھی بے اعتدالی پسندیدہ نہیں ہے، نہ مطلوب ہے نہ یہ پسندیدہ ہے. دین میں بھی اعتدال ہے. تو وہ ان کے مجاہدات وہ معیار بن گئے. ایک بزرگ کا میں نے پڑھا کہ فرمایا کہ میں نے 1 سال کھایا میں نے پیا نہیں، 1 سال پیا میں نے کھایا نہیں، 1 سال نہ کھایا نہ پیا. یہ ممکن ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے. آدمی کی جب روح اس کے جسم پہ غالب آ جاتی ہے تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسی چیزیں، ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو اس کے منہ سے تو کوئی چیز اندر نہیں جا رہی ہے. تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، جب اس کی روح اس کے جسم پر غالب آ جاتی ہے
تو وہ چھوڑ دو، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بچوں، میرے نبی والی زندگی ہی معیار ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ تو اعتدال سے زندگی گزارنا سیکھو، اعتدال ہی اللہ کو پسند ہے۔ دوسرا اس سے جو مطلب جڑتا ہے وہ ہے جو امام ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ تم امت واسطہ ہو۔ واسطہ ہو کس کے؟ پہلے نبی، جیسے یہ مائک میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، پہلے نبی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہم سب بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں، ہم واسطہ ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں تبلیغ میں جاؤ، سال لگاؤ، چھٹیوں میں چلہ لگاؤ، اس لیے نہیں کہ میں تبلیغی جماعت سے لگا ہوں تو تمہیں بھی جماعت کا ممبر بنانا چاہتا ہوں۔ یہ فریضہ اسلام ہے کہ ہمیں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو خوشی سے سال پہ جاؤ، جو دورہ حدیث کے بچے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے مانگ کے جاؤ، پتہ نہیں تمہاری وجہ سے کوئی ایسا ہیرا تمہیں مل جائے گا جو تمہاری کیا پورے علاقوں کی بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ تبلیغ میں جانے سے جی نہ چھوڑو۔